السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک مغفرت کا اچھا موقع، دوسرا اشرا۔ رمضان کا پہلا اشرا رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا اشرا کہلاتا ہے۔ پہلا اشرا گزر چکا ہے، دوسرے اشرے کی دعا ہے کہ میں اللہ سے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، جو میرا رب ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دوسرا مغفرت کا اشرا، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے۔ رمضان کریم مسلمانوں کے لیے وہ خاص تحفہ خداوندی ہے جس میں نفل نماز کا فرض نماز یا اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس خاص مہینے میں شیاطین سخت زنجیروں سے جکڑ لیے جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، سحری کے وقت استغفار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، متقی لوگ باغات اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ رمضان میں فجر سے شام تک مسلمان رضائے الہی کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اللہ کو صرف بھوکے پیاسے انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس تعریف و عبادت کی تو فرشتے ہر وقت پاکی بیان کرتے ہیں۔ پر روزے کا مقصد ہے کہ انسان ایسی حالت میں آ جائے کہ نہ کسی کا برا کرے، نہ سوچے، نہ برائی دیکھے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ زبان سے کسی کو گالی گلوچ دے، دل و دماغ سے کسی کے لیے سازش نہ سوچے۔ یعنی روزہ صرف پیٹ کا بھوکا رکھنے کا نام نہیں، بلکہ آنکھ، کان، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سال گزرنے کے بعد مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی جسم کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 روزے دار کی افطار کے وقت، نمبر 2 عدل کرنے والے حاکم کی، اور نمبر 3 مظلوم کی۔ تو جتنا ممکن ہو جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں پر نادام و شرمندہ ہو کر معافی مانگی جائے، کیونکہ وہ ذات بہت عظیم ہے، معاف کرنے کو آئے تو بدکار کو بھی معاف کر دیتی ہے، اور اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہائی حصے کے بعد فرماتا ہے، کوئی ہے مجھ سے رحمت مانگنے والا، مغفرت مانگنے والا، دعا مانگے تاکہ میں اپنے بندے کی حاجت پوری کروں۔ اس بابرکت مہینے کی ہر ساعت، ہر گھڑی ان گنت گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن رات جہنمیوں کو آزادی اور روزے داروں کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قرآن پاک اور تراویح کا رمضان میں باقاعدگی سے اہتمام کرتے اور صحابہ اکرام کو بھی قرآن پاک اور تراویح کی ہدایت فرماتے۔ انسان تب ہی دوسروں کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا ہے جب وہ خود اس تکلیف سے گزر رہا ہو، کہ ایک بھوکا ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ غریبی میں بھوک پیاس کیا ہوتی ہے۔ توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی استغفار کرتے رہتے اور امت کو بھی توبہ کرنے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے رہتے۔ محترم ناظرین، اس مغفرت والے عشرے میں جتنا ممکن ہو سکے اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔